حقیقت کی شرائط اور ضوابط جو ہیں وہ بہت مختصر ہیں۔ دو عہد کرنے ہیں۔ ایک عہد ہے در حقیقت تجدید عہد، جو مسلمان کا عہد ہے اللہ کے ساتھ اس کو تازہ کرنا، شعوری طور پر یہ فیصلہ کرنا کہ میں پروردگار سے یہ معاہدہ کرتا ہوں کہ جو شے اسے ناپسند ہے چھوڑ دوں گا، اور اس کے دین کے غلبے کے لیے اور اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے ہر امکانی سعی کروں گا، اس میں اپنا مال بھی کھپاؤں گا اور جان بھی کھپاؤں گا۔ یہ معاہدہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ انی اعاہد اللہ، میں اللہ سے عہد کرتا ہوں، ان اہجر کل ما یکرہہ، کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دوں گا جو اسے ناپسند ہے، واجاہد فی سبیلہ جہد استطاعتی، اور اس کی راہ میں جہاد کروں گا اپنی امکانی حد تک، وانفق مالی وابذل نفسی، اور اپنا مال بھی کھپاؤں گا اور جان بھی کھپاؤں گا، لإقامت دینہ وإعلاء کلمتہ، اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے اور اس کے کلمے کی سربلندی کی۔ یہ ایک عہد ہے، اور جیسا کہ بات واضح ہو گئی یہ تو مسلمان کا عہد ہے ہی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہمیں شعور نہیں ہے۔ اب کل ہی جو آیات آئی تھی سورہ توبہ کی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ تو ایک عہد ہو چکا، قول و قرار ہو چکا، جان اور مال اللہ کے ہاتھ فروخت کر چکے، لیکن یہ کہ شعور نہیں ہے، شعوری طور پر اسے تازہ کرنا ہے۔ دوسرا عہد ہے میرے ساتھ ایک معاہدہ کہ یہ جو اللہ کے دین کی اقامت اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جد و جہد کروں گا، اس میں آپ کا ساتھی ہوں۔ گویا کہ یہ آدمی طے کرتا ہے کہ مجھے آپ پر اعتماد ہے، آپ کے فکر سے مجموعی طور پر اتفاق ہے، جو طریقہ کار آپ پیش کر رہے ہیں اس سے بھی مجموعی طور پر اتفاق ہے، اور آپ پر اعتماد ہے۔ ان چیزوں کے ساتھ ایک عہد میرے ساتھ ہے کہ اس مقصد کے لیے جو میں حکم دوں گا اسے آپ مانیں گے، خواہ وہ مشکل نظر آئے، خواہ وہ آسان نظر آئے، خواہ اس پر طبیعت جو ہے وہ آمادہ ہو، خواہ اپنی طبیعت پر جبر کرنا پڑے، خواہ میں کسی اور کو آپ پر ترجیح دے دوں، عہدہ ہے، کہیں پر کوئی منصب ہے، کوئی ذمہ داری ہے، پھر یہ جسے میں امیر مقرر کروں گا اس سے بھی آپ جھگڑیں گے نہیں، اس کا بھی کہنا مانیں گے، مشورہ دیں گے، لیکن مشورے کو پھر اس پر یہ اصرار کہ گنتی کر کے فیصلہ کیجئے وہ نہیں ہوگا۔ صرف اس میں استثناء کیا ہوگا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے کسی واضح حکم کے خلاف حکم ہے پھر نہیں ماننا۔ یہ سب کچھ ہم نے اخذ کیا ہے ایک حدیث نبوی سے۔ حدیث وہ ہے کہ جو روایت کے اعتبار سے جو سب سے اونچا درجہ ہوتا ہے احادیث کا، اس درجے کی حدیث ہے، متفق علیہ جسے کہتے ہیں، جس کی صحت پر امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ دونوں کا اتفاق ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بیعت کی تھی، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، علی السمع والطاعۃ، کہ ہم ہر حکم آپ کا سنیں گے اور اطاعت کریں گے، فی العسر والیسر، چاہے مشکل ہو، تنگی ہو، چاہے آسانی ہو، والمنشط والمکرہ، چاہے ہماری طبیعت کو اس پر انشراح ہو اور چاہے ہمیں اپنی طبیعت کو مجبور کرنا پڑے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اجتماعی معاملات میں اختلاف رائے تو ہو جاتا ہے، ایک وقت میں ایک کام کرنا ہے، ایک کی رائے ہو سکتی ہے ایسے کی جائے، ایک کی رائے ہو سکتی ہے اس طرح کی جائے، اب فیصلہ تو ایک ہی ہوگا۔ جن لوگوں کی رائے کے خلاف فیصلہ ہوا ہے انہیں اب اپنی طبیعت پر جبر کر کے اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر وہ کہیں جب ہماری بات نہیں مانی گئی تو ہم کیوں اس کے اوپر عمل کریں، تو پھر وہ تنظیم نہیں ہے، پھر وہ جماعت نہیں ہے۔ یہی معاملہ تھا غزوہ احد میں جو ہوا کہ مشورہ ہوا تھا پہلے کہ آیا ہم میدان جنگ میں جا کر کھلے مقابلہ کریں یا یہ کہ مدینہ منورہ میں محصور ہو کر دفاع کریں۔ حضور کی ذاتی رائے بھی یہ تھی کہ محصور ہو کر دفاع کیا جائے، اور اتفاق کی بات سمجھیے عبداللہ ابن ابی اس کی رائے بھی یہی تھی۔
لیکن بہت سے مسلمان جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان میں وہ جوش جہاد اور ذوق شہادت، کچھ ایسے حضرات بھی تھے جو ایمان ہی بعد میں لائے غزوہ بدر کے، تو ان کے اندر بھی جذبہ اور جوش تھا. انہوں نے اصرار کیا کہ کھلے میدان میں ہمیں تو شہادت مطلوب ہے. حضور نے فیصلہ کر دیا اسی کے مطابق. اب اس کے بعد عبداللہ ابن ابی نے پھر جب حضور لے کر نکلے ہیں لشکر 1000 کا، تو وہ 300 آدمیوں کو لے کے واپس آ گیا کہ جب ہمارے مشورے پر عمل نہیں ہوتا تو پھر ہم کیوں اپنی جان جو ہے خطرے میں ڈالیں. اس کا سد باب کر دیا. منشط والمکر ہے، چاہے طبیعت پر جبر کرنا پڑے، چاہے طبیعت آمادہ ہو، وعلی اثرۃ علینا، چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے. اب یہاں جھگڑے یہی تو ہوتے ہیں نا، ہم سینئر ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے یہ جونیئر کل کا آدمی آیا، اس کو آپ نے امیر بنا دیا. اور یہ بات یہ نہ سمجھیے کہ ابھی ہوتی ہے، حضور کے زمانے میں ہوئی. حضرت اسامہ کو جب آپ نے بنایا اور آپ نے کمانڈر بنا دیا اس لشکر کا جو آپ نے مرض وفات کے اندر جو آپ نے تیار کیا تھا، تو بعض لوگوں نے چیمگوئی کی کہ کل کا چھوکرا ہے، ابھی نوجوان ہے، اور اس میں بڑے بڑے پرانے جو ہیں لوگ شریک ہیں، ان کو کیسے بنا دیا. تو حضور نے فرمایا کہ تم نے اگر آج اس کی اپوائنٹمنٹ پر اعتراض کیا ہے تو اس کے باپ کی اپوائنٹمنٹ پر بھی تم نے اعتراض کیا تھا. وہ جنگ موطا میں حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ان کے والد تھے حضرت اسامہ کے رضی اللہ تعالی، ان کو آپ نے کمانڈر بنایا تھا، حالانکہ وہ آزاد شدہ غلام تھے. عرب میں آزاد شدہ غلام جو ہے وہ بھی برابر نہیں ہو جاتا آزاد کے، ایک درجہ پھر بھی نیچے رہتا ہے کہ داغ لگا ہوا ہے غلامی کا. لیکن حضور نے انہیں کمانڈر بنایا. جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا زاد بھائی، وہ بھی اسی لشکر میں موجود تھے، وہ گویا کہ ان کی کمانڈ میں آئے. اب یہ کام فیصلہ کون کرے گا؟ تو حضور نے جو تربیت دی صحابہ کو وہ یہ تھی کہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جس کو چاہیں کمان دے دیجیے. تو جب تک یہ انداز نہ ہو، یوں سمجھیے کہ اس ایک حدیث کے اندر پوری ایک تنظیم اور جماعت جو خالص اسلامی مقاصد کے لیے قائم ہو، اس کا پورا دستور موجود ہے. بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا، ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے. وعلی اللہ ننازع الامر اہلہ، جنہیں آپ مقرر کر دیں گے ان سے بھی جھگڑیں گے نہیں، اس لیے کہ اس کے بغیر تو جماعت چل نہیں سکتی. ایک امیر ہے، وہ کسی کو کسی مقام کا امیر بناتا ہے. بڑا شہر ہے کراچی، کوئی ایک شہر تو نہیں ہے، تو ملک ہے، اس میں محلوں کے اندر کسی کو امیر بنایا جائے گا. اگر یہ تنظیم آگے بڑھتی ہے تو اگر وہ سم و طاعت نہیں چلے گا، جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے میرا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کا حکم مانا اس نے میرا حکم مانا، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. سیدھی سیدھی بات ہے. تو یہ بھی کہ ہم ان سے بھی نہیں جھگڑیں گے. اور آخری بات سب سے پیاری کہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم اپنی بات بھی نہ کہیں. وَعَلَىٰ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. اور ہم نے بیعت اس پر بھی کی تھی کہ حق بات جو بھی سمجھیں گے کہیں گے ضرور. یعنی ڈیف اینڈ ڈم قسم کے لوگوں کی جمعیت نہیں درکار ہے. سوچیں، غور کریں، رائے دیں. البتہ اب رائے دے کر ایک اصرار ہوتا ہے کہ صاحب ہماری رائے پر عمل کیا جائے. اسلامی نظم جماعت میں یہ نہیں ہوتا. آپ کا فرض تھا اپنی رائے کو ظاہر کر دینا، آپ نے کر دیا. اب اس کے بعد صاحب امر جو ہے، امیر ہے، وہ مشورہ کر رہا ہے، جو رائے بنا لے اس کے اوپر آپ کو عمل کرنا. یہ ہے حدیث متفق علیہ. اس میں ہم نے ایک لفظ کا اضافہ کیا، حضور کی اطاعت غیر مشروط لا محدود، اس لیے کہ حضور جو حکم دیں گے وہی حق ہے، لیکن حضور کے بعد کسی اور شخص کا یہ مقام نہیں ہے. فی المعروف، اب حضور اور اللہ کے واضح حکم کے خلاف کوئی حکم نہیں دے سکتا. وہ تو حضرت ابوبکر بھی نہیں دے سکتے، تو اور کون دے گا؟ حضور کے بعد جس کی بھی اطاعت ہے وہ مشروط ہے کہ معروف کے اندر اطاعت ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کے کسی واضح حکم کے خلاف اطاعت نہیں. یہ معاملہ جو ہے صرف ایک جگہ پر ہے اور وہ اہل تشیع کے ہاں ہے، کیونکہ ان کے ہاں تصور ہے امام معصوم کا، اور امام معصوم ہی جانتا ہے کہ قرآن میں جو لکھا ہوا ہے. ہم تو الفاظ جانتے ہیں، صرف اس کا اصل مفہوم صرف اس کو معلوم ہے، لہذا اس کا ہر حکم ماننا پڑے گا. چاہے آپ کو نظر آ رہا ہو کہ یہ اللہ کی کتاب کے خلاف ہے، چاہے آپ کو یہ نظر آ رہا ہو کہ یہ حضور کے واضح حکم کے خلاف ہے، لیکن آپ نہیں جانتے، امام معصوم جانتا ہے.
باقی جو ہمارے ہاں اہل تشیع ہے اثنا عشری، ان کے تو وہ 12ویں امام غائب ہو گئے تو اس کے بعد سے امام ہے نہیں ان کے ہاں، وہ تو امام کے منتظر ہیں، وہ جو ان کا تصور ہے، ان کا عقیدہ ہے امام مہدی کا، امام غائب ہے۔ لیکن یہ عقیدہ چلا آ رہا اسماعیلیوں کے ہاں، ان کا امام حاضر ہے، لہذا وہ امام چاہے تو نماز ساقط کر دے، وہ امام چاہے زکوٰۃ ختم کر دے، وہ امام چاہے کسی حرام کو حلال کر دے، اس کا اختیار مطلق ہے۔ یہ امامیہ جو تصور ہے اس کے اندر یہ بات ہے۔ اہل سنت کے تصور میں چونکہ حضور کے بعد کوئی معصوم نہیں، ابو بکر بھی معصوم نہیں تھے، عمر بھی معصوم نہیں تھے رضی اللہ تعالی عنہما، تو تابع دیگراں چے رسد اور کس کے لیے یہ بات ہو سکتی ہے؟ لہذا کتاب و سنت کے احکام ہر وقت قائم رہیں گے، اس کے خلاف کوئی حکم تو کوئی مسلمان نہیں دے سکتا۔ البتہ جب اس کے دائرے کے اندر اندر ہے تو اب آپ کو ماننی پڑے گی بات۔ اب آپ اپنی بات پر اصرار کرتے ہیں تو پھر تو کوئی تنظیم تو قائم ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ دو عہد ہیں، جو شخص یہ کرے وہ ہمارا ساتھی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پہلے یہ سب پاک صاف ہو کر آؤ، عزم کر لیجئے تو آپ ہمارے ساتھی ہیں۔ ہمارا یہ دعویٰ نہیں کہ ہم کامل لوگ ہیں، کامل تو اب کون آئے گا؟ کسی کے اندر کوئی کمی ہے، کسی میں کوئی کمی ہے، کسی میں کوئی خامی ہے، لیکن مل جل کر آگے چلنا ہے۔ عزم یہ کر لیں، عہد یہ کر لیں، اس کے بعد آپ ہمارے ساتھی ہیں، اس کے اندر مشورے سے بات آگے چلتی جائے گی۔ تو قواعد و ضوابط کے حد تک اس سے زیادہ بات نہیں ہے۔